ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام صلوات صاحب التاج والمراج والبراق والعلام اسمہ منقوش مرفوع فی اللہ والقلم احمد المجتبی صلوات والصلاة والسلام على وصیہ ووزیرہ وخلیفت وابن عمہ امیر المؤمنین صلوات زینت المسجد والمنبر فاتح الأحد والبدر والحنین بیر العلم ابی الحسن والحسین امیر المؤمنین بلند صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین علی الحسن المعصوم المسموم والحسین المظلوم الذی قال عند وقت الوداع من الخیام یا زینب ورحمت اللہ علی ابابہم وشیعتہم وموالیہم اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون صلوات میرے انتہائی محترم و معزز سامعین دعائے بارگاہ ربوبیت دے اندر خالق کائنات توری تشریف آوری صفِ ذات شرکت اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے جتنے قدم تو رائیو اللہ ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آئے مجیدہ جناب دی خدمت تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا جس دے اندر ذات احدیت نے اپنی مقدس کتاب دی ایک فضیلت نو بیان فرمایا جیسا کہ احادیث پیغمبر دے اندر ایک ارشاد گرامی رسول دے ذریعے اس حقیقت دی طرف اشارہ خود رسول اللہ نے فرمایا جو جیسے اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تمام انبیاء دا سردار بنا کے بھیجے بعین ہی اللہ نے قرآن نو تمام کتاباں دا سردار بنا کے بھیجے عظمت قرآن فضیلت قرآن
اور سبب نزول قرآن دے حوالے نال چند جملے جناب دی خدمت عرض کرن دی سعادت حاصل کرنا چاہنا۔ اور میرے محترم سامعین، میں بوال دوہل اگر یہ جملہ آکھاں تو بجا ہوسی اللہ نے اس روئے زمین تے واحد مکتب ہے تیرا اور میرا، جسنو خالق کائنات نے ایسا ہادی اور امام نصیب فرمایا، جس کے متعلق خود رسول اللہ نے فرمایا جو القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن میرے بھرا علی نال اور میرا بھرا علی قرآن نال۔ اور اس مقام تے میں قبلہ سرکار نجفی دا جملہ عرض کرنا سعادت سمجھنا، جس دے اندر قبلہ فرمے دے رہندے ہیں اگر اللہ قرآن نو انسانی شکل بھیجے ہا تو علی ہووے ہا، اگر اللہ امیر المؤمنین علی نو کتابی شکل بھیجے ہا تو قرآن ہووے ہا۔ اگر جناب دی توجہات میری طرف متوجہ ہیں تو میں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میرے محترم سامعین، میں اپنی ملت دی طرفوں نمائندگی کرتے ہوئے یہ جملہ بھی ضرور عرض کرنا چاہنا، جو ساڈا کوئی اختلاف نہیں ہے، ساڈا کوئی اس تو علاوہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ساڈا یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے جو اس وقت مسلمانہ دے ہاں جو قرآن مصحف دی شکل مجلد دی شکل موجود ہے، یہی قرآن اللہ نے اپنے حبیب تے نازل فرمایا، آج تک یہی قرآن ہے، اس سے کسے قسم دی رد و بدل دی کسے نو اجازت نہیں ہے، کسے دی طاقت نہیں ہے، اور یہی قرآن مجلد اور مصحف دی صورت بطور ہادی قیامت تک باقی راسی، جیسا کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، جو میں محمد تورے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پہلی چیز دا نام قرآن ہے، دوسری چیز دا نام میری عطرت اہل بیت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میری امت میرا کلمہ پڑھن دی وجہ تو، میری امت ہون دی وجہ تو، اگر میں محمد عربی نال ایک وعدہ کرے، رسول اعظم نے فرمایا میں محمد ہو کے، میں نبی ہو کے، میں انبیاء دا سردار ہو کے اپنی امت نال دو وعدے کرے نا، وہ کیڑا وعدے جس دا تقاضا، جس دا مطالبہ تورے اور میرے نبی نے اپنی امت تو فرمایا، فرمائے دن ان تمسکتم بہما، اگر میری امت میں محمد دے بعد انہاں دعا چیزاں دا دامن مضبوطی نال تھام کے رکھے، میری عطرت اہل بیت دا دامن بھی اور قرآن دا دامن بھی، رسول اللہ فرمائے دن پہلی ضمانت دینا جو میرے بعد گمراہ نہ ہو سو، دوسری ضمانت دینا حتی یرد علی الحوض، میں محمد حوض کوثر تے تہاڈا منتظر ہو سا، لیکن شرط ہے جو قرآن اور عطرت اہل بیت دا دامن تھام کے رکھنے، عطرت اور اہل بیت نو اپنے واسطے ہادی تسلیم کرنے، اپنے واسطے راہبر تسلیم کرنے، اے نہیں جو پیغمبر اسلام دو چیزاں چھوڑ کے ونجن تے میں آکھاں جو میرے واسطے ایک ہی کافی ہے۔ اگر میں قرآن دا دامن تھام لیا، اہل بیت دا دامن تھامڑ کامیاب نہ ہویا، تاں بھی خسارہ اور نقصان ہے، کامیابی نہیں۔ اگر میں اہل بیت دا دامن تھام کے اس خوش فہمی دا شکار رہا جو واقعی میں وہی مسلمان ہاں جیسا مسلمان میرے رسول چاہدے ہیں، اے بندے دی اپنی خوش فہمی ہے، او مسلمان نہیں جس مسلمان دی توارے تے میرے نبی نو بحیثیت امتی ضرورت ہے،
کامل اکمل اور مسلمان اور مومن وہی ہے جس دے ایک ہاتھ قرآن دا دامن ہوئے اور دوسرے ہاتھ اطرت اہل بیت دا دامن ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے محترم سامعین، بلا تفریق مسلک، فرقہ اور مکتب اس دنیا تے بسن والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے نے قرآن نو بہت سارے مقاصد واسطے استعمال کیتا، اور جنہ مقاصد واسطے اہل ایمان اور اہل اسلام نے قرآن نو استعمال کیتا، انہاں مقاصد دے متعلق رسول اللہ دی احادیث بھی موجود ہیں۔ انہاں مقاصد دے متعلق آیات قرآنیہ بطور نص قرآن مجید دے اندر موجود ہیں، اس تو انکار نہیں، لیکن باوجود اس دے میں ایک دو مقاصد دی طرف اشارہ کر کے جناب دے مزاج عالیہ تک ایک مقصد نزول قرآن عرض کرن دی سعادت حاصل کرنا چاہنا۔ میرے محترم سامعین، اساں مسلمانہ قرآن نو اپنے گھر تلاوت کیتا اس واسطے جو قرآن اگر گھر تلاوت کیتا ونجے اس گھر رحمت نازل ہوندی، اس گھر رحمت دے ملائکہ نازل ہوندن، اس گھر اللہ رزق عطا فرمیندے، اس کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، جو تلاوت قرآن رحمت خداوندی دا سبب ہے۔ گھر دے اندر تلاوت قرآن دا محمول رزق حلال دے وسعت دا سبب ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اگر میں بحیثیت مسلمان اپنے رزق دے اضافے واسطے، اپنے گھر دی رحمت اور برکت واسطے قرآن نہ پڑھساں تو کیا پڑھساں؟ اگر اس رحمت اور برکت واسطے قرآن مجید تلاوت نہ کراں تو کیا تلاوت کراں؟ اس واسطے جو قرآن دا ہی فیصلہ ہے، جو میں اللہ دی طرف رحمت بن کے آیا، اگر میں دھارے تلاوت کرداں تو رحمت سمجھ کے، اکثر معمول ہے مسلمانہ دا نئی گاڑی خرید کی تھی، اس دے اندر تلاوت قرآن کیتی گئی تاکہ اللہ دی رحمت نازل ہوئے۔ نیا گھر خرید کیتا، اس دا افتتاح تلاوت قرآن تو کیتا تاکہ اللہ دی رحمت شامل ہار رہے۔ تو جو ہے میرے محترم سامعین، قرآن نو اساں مسلمانہ نے ایک اس مقصد واسطے استعمال کیتا جو قرآن گھارج پڑھیے، قرآن سواریج پڑھیے، قرآن دی وجہ تو رحمت بھی ہو سی، قرآن دی وجہ تو برکت بھی ہو سی۔ دوسرا سا قرآن اس واسطے استعمال کیتا جو تلاوت قرآن کر کے اس نو ہدیہ دی صورت اپنے مرحومین دی ارواح نو منتقل کیتا، اپنے مرحومین دی ارواح نو اس تلاوت دا ثواب ایصال کیتا۔ کوئی شک نہیں ہے میرے محترم سامعین، بطور ہدیہ، بطور تحفہ مرحومین دی ارواح واسطے تلاوت قرآن تو بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میرے محترم، اگر میں تھے روک کے عرض کراں، خوش قسمت نو والدین جڑے دنیا تو ٹر گئے اور ٹر ونجن دے بعد انہاں دیاں اولاداں تلاوت قرآن کر کے ثواب ماں باپ نو ایصال کیتا، اور خوش قسمت ہیں او اولاداں جنہاں نو اللہ نے توفیق بخشی جو تلاوت قرآن کر کے اپنے مرحومین نو ایصال کیتا۔ دوسرا مقصد جس واسطے سا قرآن نو استعمال کیتا میرے محترم سامعین، وہ اپنے مرحومین دی بخشش ہے، اپنے مرحومین دی مغفرت ہے، اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے اسا تلاوت قرآن کی تھی۔ اور بڑے خوبصورت جملے میرے معصوم دے، جداں کوئی اولاد، جداں کوئی عزیز، جداں کوئی بزرگ اپنے مرحومین واسطے تلاوت قرآن کر کے اس دا ثواب ایصال کر دے، روایات دے اندر مل دے جو اس مرحوم دی قبر ایک ٹھنڈا جیا جھونکا آندے، اس مرحوم دی روح ٹھنڈک محسوس کر دی، او مرحوم او مرحومہ قبر دے اندر اس ٹھنڈک نو محسوس کر کے سوال کر دن ملائکہ کولوں، اے ٹھنڈک کیسی، اے ساڑے روح نو سکون کیسا؟
ملائکہ جواب دین دن توڑے آون دے بعد توڑے عزیز توڑے اقربا توڑے پسمندگان توڑی اولاد توڑے والدین توڑے واسطے تلاوت قرآن کیتی اور اس دا ثواب توڑی ارواح نو ایصال کیتا اس تلاوت قرآن دی برکت نال اللہ نے توڑی قبریں ٹھنڈے جھونکے چلائے جس تلاوت دی برکتوں توڑے روح نو سکون محسوس ہویا معصوم فرمے دن فوراً مرحومین دعا واسطے ہاتھ اٹھیں دن اور اس ہدیہ بھیجن والے واسطے تلاوت قرآن کرن والے واسطے دعا کر کے بارگاہ توحید ایو التجا کر دن پروردگار جویں اس ساڑے تے قبر وچ مہربانی کیتی اسی دعا منگدے ہاں دنیا دی زندگی وچ تو اس تے مہربانی فرما اللہم صلی علی محمد اور تیسرا جس واسطے اساں مسلمانہ نے قرآن نو استعمال کیتا او ہے جو اپنی صداقت واسطے قرآن نو سر تے رکھ لیا قرآن دی قسم اٹھا لئی اس واسطے جو قرآن نو اپنی صداقت واسطے ضامن بنا لیا میں سر تے قرآن چاہے میں اس بات دی دلیل پیش کر رہا جو میں سچا ہاں تو جو ہے نا میرے محترم سامعین جو میں اپنے دعوے دے وچ میں سچا ہاں اس واسطے میں دلیل پیش کر رہا جو میں قرآن چاہ کے بات کر رہا اور اس تو بھی چند قدم ساڑا اسلامی معاشرہ بڑھ گیا جو جدہ بیٹی نو رخصت کریں لگے اپنے گھر تو قرآن اتے کر کے کھڑا ہویا تلوں بیٹی نو روانہ کیتا سسرال والے گھر اے سمجھ کے جو ایک قرآن دے سائے تلے رخصت ہو رہی ہے اے سمجھ کے جو قرآن دی برکت دی وجہ تو اس دا اگلا گھر آباد ہو سی تو جو ہے نا میرے محترم سامعین میں دوبارہ عرض کرنا چاہنا تاکہ خلاصہ دہرا کے میں جو مقصد عرض کرنے میرے محترم سامعین اساں قرآن نو اولاً اس واسطے استعمال کیتا جو قرآن دی تلاوت دی وجہ تو ساڑے گھر برکت ہو سی اساں قرآن نو اس واسطے بھی استعمال کیتا جو اس دی تلاوت دی وجہ تو ساڑے مرحومین دی مغفرت ہو سی اساں قرآن نو اس واسطے بھی استعمال کیتا جو اس دے صدقے میں سچا ثابت ہو سا اساں قرآن نو اس واسطے بھی استعمال کیتا جو اپنی بیٹیاں نو قرآن دے سائے تلے روانہ کیتا اساں قرآن نو اس واسطے بھی استعمال کیتا جو مجلس دی ابتدا ہی قرآن تو کیتی اساں قرآن نو اس واسطے بھی استعمال کیتا جو اساں محفل میلاد دا آغاز بھی قرآن تو کیتا تو جو ہے میرے محترم سامعین اساں بحیثیت مسلمان قرآن نو کتنے مقاصد واسطے استعمال کیتا میں جناب دی خدمت بطور لمحہ فکریہ اپنا پہلا جملہ عرض کریں لگا جتنے مقاصد اور جتنے کم قرآن نو استعمال کر کے اسا لین انہا کمیں چوں کسے ایک کم واسطے بھی قرآن نازل نہیں ہویا قرآن نازل اس واسطے نہیں ہویا جو میں گھارے تلاوت کر کے برکت حاصل کراں اگرچہ برکت ہے میرے محترم رحمت خداوندی دے نزول دا سبب ہے لیکن قرآن دے نزول دا سبب نہیں قرآن دے نازل کرن دی وجہ اے نہیں جو تم گھارے بس تلاوت ہی کیتی رکھ اچھا میرے محترم سامعین جس کتاب دے متعلق خالق فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایسی کتاب ہے جس سے شک کوئی نہیں جس شبہ کوئی نہیں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون خبردار جس وقت تک پاک نہ ہوئیں میری لا ریب کتاب دے قریب ہی نہ ہمیں پہلے تیری طہارت لازمی ہے پہلے تیری پاکیزگی لازمی ہے ایڈی عظیم کتاب اور جس کتاب دی بے مثل و بے مثال ہون دی میرے محترم قرآن دے اندر ہی خالق نے ایسا دعویٰ فرمایا جو میرا محمد انہا لوگاں نو آکھ اگر میں کلام اپنی طرفوں تیار کر کے بیان کرے نا تو انہا نو آکھ جو اس قرآن دی ایک صورت جیسی صورت لے آمن اگر انہا نو شک ہے انہا نو شبہ ہے صورت نہیں لے آ سکتے ایک آیت لے آمن اس کا مطلب ہے جو قرآن قرآن ہون بے مثل و بے مثال ہے
قرآن دے قرآن ہونے کوئی کتاب قرآن دی شریک نہیں. کیا خیال ہے؟ اتفاق فرمائیں دے میرے محترم سامعین. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن اپنے قرآن ہونے بے مثل و بے مثال ہے. قرآن اپنے قرآن ہونے کوئی کتاب اس جیسی نہیں، اس دی شریک نہیں. جویں اولا شریک ہے خالق ہونے قرآن کتاب ہونے بے مثل و بے مثال ہے. خالق دی کتاب ہونے جس کے متعلق خود فرمایا نانو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. جو اتارن والا بھی میں، اس دا محافظ بھی میں، حفاظت کرن والا بھی میں. اگر جناب دے عقائد اور نظریات میری اس بات نال گزارش کر دیں، اتفاق کر دیں جو قرآن اپنے قرآن ہونے بے مثل و بے مثال ہے، تو پھر میں سوال کرنا چاہنا. میرے سامنے حدیث قصہ موجود ہے. اے حدیث قصہ قرآن جیسی کتاب دی شریک ہو سکتی؟ تو جو رکھنا میرے محترم. اچھا میں تھوڑا جہا اور آسان کر دے ماں. ناج البلاغہ کلام امیر المومنین بھاویں بعد از کلام توحید، بعد از کلام قرآن بحیثیت کلام بے مثل و بے مثال ہے. کیا ناج البلاغہ قرآن جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا صحیفہ سجادیہ توریت میرے چوتھے آقا دی دعاواں دی کتاب مجموعہ وہ قرآن جیسا ہو سکتا ہے؟ میں اتنی لمبی بات جو کیتی ہے جناب دی خدمت ایک لمحے فکریہ عرض کرنا چاہتا ہم. اگر ناج البلاغہ جیسی عظیم کتاب، اگر صحیفہ سجادیہ جیسی عظیم کتاب، یہ تواڈے جواب دی وجہ تمہیں دیون دی وجہ تمہیں جواب دے رہے ہیں. تسی اتفاق کیتے جو کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں، تے پھر میں 15 قصیدے والی کتاب قرآن دا سر تے رکھ کے کیوں آدھا جو قرآن سمجھو؟ تو جو سمجھو جو یہ قرآن ہے اللہ دا لیسا کمثلہ اس جیسی ہے ہی کوئی نہ. تے میں اپنے ہاتھ دا لکھو یا کلام سر تے آکھا رکھا تے آکھا سمجھو میرے سر تے قرآن ہے. اور کیا خوبصورت جملے خود قرآن دے. جدہ سورہ مبارکہ کوثر نازل ہوئی اور چونکہ حضور دی اعلان رسالت تو بعد عرب دے معاشرے شاعر اپنی شاعری ایک بہت بڑا ہنر سمجھتے ہیں. اپنا کلام لکھ کے دیوار کعبہ تے لٹکایا ویندا ہے. جدہ مضافات چوں گرد و نواح چوں آون والے لوگ انہاں اشعار دی تلاوت کریں ہاں پڑھیں ہاں پھر دادے تحسین دیندے ہیں جو اس جیسا کلام کوئی نہیں ہو سکتا، اس جیسا کلام کوئی نہیں ہو سکتا، اس جیسا کلام کوئی نہیں ہو سکتا. شاعریں جو جڑا سب تو زیادہ بہتر شاعر ہے میرے محترم سامعین، جدہ اس نے ڈٹھا جو کعبہ دی دیوار تے سورہ مبارکہ کوثر لٹکی ہوئی ہے، وہ اس بات نو تسلیم کرن تے مجبور ہویا کہ ایک کلام عبد نہیں ہو سکتی، یقیناً ایک کلام خدا ہو سکتی ہے. یعنی قرآن کلام خدا ہونے بے مثل و بے مثال ہے. میرے محترم سامعین گزارش کر رہے ہم جو کتنے ایسے مقاصد ہیں جنہاں واسطے سا قرآن نو استعمال کیتے لیکن انہیں چو کسے مقصد واسطے قرآن نازل نہیں ہویا. قرآن اس واسطے نازل نہیں ہویا جو میں مجلسہ پڑھن دا ذریعہ بناواں. قرآن اس واسطے نازل نہیں ہویا جو میں قرآن پڑھا کے نماز پڑھا کے تے اپنا ذریعہ روزگار بناواں. قرآن اس واسطے اگرچہ قرآن دی تعلیم دیونا اور اس تے ہدیہ دیونا اور ہدیہ بغیر مقادے قبول کرنا یہ سارے کم نیک ہیں، لیکن مقصد نزول قرآن اے نہیں ہے. اگر جناب میرے نال ہم سفر ہیں
تو میں عرض کرنا چاہنا اگر انہاں کما واسطے قرآن نازل نہیں ہویا تو پھر قرآن دے نازل کرن دا مقصد کیا ہے؟ پھر نزول قرآن دا ہدف کیا ہے؟ اللہ نے اس کتاب نو اپنے حبیب دے قلب اطہر تے نازل کیوں فرمایا؟ میرے محترم سامعین، دو مقامات تے قرآن نے اشارہ فرمایا جو اللہ نے میں قرآن نو اپنے حبیب تے نازل کیوں کیتا۔ ایک مقام تے فرمایا لعلہم یتذکرون اور دوسرے مقام تے فرمایا لعلہم یتفکرون۔ میرا حبیب اعلان کر جو اسا قرآن اگر نازل کیتے تو تیری امت دی نصیحت واسطے، تیری امت نو نصیحت کرن واسطے، قرآن نصیحت واسطے نازل ہوئے اور نصیحت او حاصل کر دے جڑا زندہ ہوئے، نصیحت او حاصل کر دے جس دے ہوش و حواس ٹھیک ہوئن۔ اگر میں تھوڑا جہا بڑھا کے جملہ عرض کراں تو نصیحت اسے واسطے ممکن ہے قرآن دے ذریعے جس دا امام علی ابن ابی طالب ہوئے۔ شاید وقت زیادہ ہو چکا ہوئے، جڑی میں گزارش کرنا چاہتا ہم میرے خیال میں آسن انداز جناب دی خدمت تک پہنچا چکا۔ جو نزول قرآن دا مقصد کوئی اور ہے، نزول قرآن دا سبب کوئی اور ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیوں کیتے؟ اللہ نے قرآن نازل کر کے کچھ حدود معین کیتی ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے ساڈے تک کچھ حدود اور کچھ قیود اور زندگی دا ضابطہ حیات بھیجے۔ جو زندگی گزارن دا ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ اگر میرے محترم سامعین اس زندگی دے ضابطے دی پاسداری ہے تو یقیناً اسی نزول مقصد قرآن نو سمجھنے کامیاب ہو رہے ہاں، یا اگر فقط تلاوت قرآن تک ہی محدود ہاں، اگر فقط پڑھ کے بخشن تک ہی محدود ہاں، اگر صرف اس حد تک محدود ہاں کہ میں صبح صبح کاٹن دے کپڑے استری کر کے کچہری پہنچ وجنا ہے، عدالت پہنچ وجنا ہے تے بڑی دلیری نے آکھنا ہے جو رکھو میرے سر تے قرآن میں قسم چہنا، اس کا مطلب ہے جو میں قرآن دے نزول دا مقصد سمجھے ہی نہیں۔ جو قرآن دے نزول دا مقصد کیا ہے؟ میرے محترم سامعین، جنہ نزول قرآن دا مقصد سمجھیا ہائی اگر انہاں نو مدینے تو دھیاں تے بھیڑا نال ہی ٹرنا پے تو 28 رجب ٹر پے۔ جڑے مقصد سمجھدے ہیں جو نزول قرآن دا مقصد کیا ہے، نزول قرآن دا ہدف کیا ہے، وہ 28 رجب اس مقصد نزول قرآن دے تحفظ واسطے ضرورت محسوس کی تھی آئی حسین جو میرے نال میری آلی جی بھین ہووے تو میں اس مقصد کامیاب ہو سکتا۔ اس وقت تک میرا مقصد پورا نہیں ہوندا جے تائیں میرے نال کبرا جیسی تھی نہ ہووے، جے تائیں میرے نال سکینہ جیسی تھی نہ ہووے۔ اور میرے محترم سامعین، اس مقصد دی کامیابی واسطے کیڑا بڑا ذریعہ بنایس حسین ابن علی میدان کربلا وچ مقصد نزول قرآن دے تحفظ دا جو 6 مہینے دا اصغر بھی لے کے آیا۔ اس کا مطلب ہے جو حسین دے گھرانے جتنیاں شخصیات ہیں وہ بڑیاں قیمتی ہیں، لیکن حسین دے پیش نظر جڑا مقصد ہے وہ انہاں ہستیاں تو بھی عظیم ہے۔ ایسا اقدام کیتا جس دے نال ایک دلیل پیش کیتی جو میں ایسا اقدام کر ویسا، میں ایسا قیام کر ویسا جو قیامت تک مقصد نزول قرآن باقی راسی، یعنی میرے نانے دا دسائے ہویا حلال حلال راسی، حرام حرام راسی۔ حسین جتنا سامان لے کے اس مقصد دی تکمیل واسطے 28 رجب مدینے ٹرے ہیں نا،
او سارے سامان چو قیمتی سامان بہن دی چادر ہس قیمتی سرمایہ زینب جی عالیہ بہن دی چادر ہائی ترائے جمادی ثانی جدہ زہرا دنیا تو ٹوری آئی نا تے امیر المومنین فرمایا ہاں میرا حسن بیٹا میری عالیہ زینب نواکھو اسی تیری ماں دا جنازہ چاوان آلے ہاں آخری وار منہ ویکھ لے بی بی ادی حسن بھرا میرے بابے نواک تھوڑی جی دیر واسطے حجرے تو باہر لگے ونجوں اگر میرا بابا کھڑا رہا میں ماں دی میت تے کیویں آواں جیڑی ایڈی وڈی پردادار ہائی نا عزاداروں کربلا دا میدان ہا قاتل دے ہاتھ ہائیں تے اس مخدومہ دی چادر ہائی اجرکم اللہ سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ ویکھو جتنے اتائیں بچ سکتی آئی کوشش کریں دی رہیے جو میری چادر لٹی نہ بنجے میری چادر کوئی نہ لہائے اس واسطے جو پردگار نو شریف زادی نو چادر بہوں پیاری ہوندی ہے تو زینب عالیہ جیسی تو شریف زادی ہو بھی کوئی نہیں سکتی بہوں کوشش کیتی اس جو میری چادر باقی رہ ونجے میرا پردہ باقی رہ ونجے کربلا تو لے کے کوفہ تو لے کے شام دے دربار تائیں جس ارمان بہوں زیادہ روائے نا او چادر دے لٹی ونجن دا ارمان ہس اجرکم اللہ اللہ تورے معرفت علیہ سو قبول فرمائے حسین مظلوم دی شہادت دا دکھ آئیس اکبر دے لہن دا ارمان ہس پتران دے کسن دے ارمان ہس لیکن سب تو وڈا ارمان جو میں جیسی آلیہ دی چادر لٹی گئی میں بے پرد کر دیتا گیا کربلا اور وہ کتنے خوبصورت جملن تاریخ مقتل دے کربلا دے جداں چادر لٹائی کھڑی ہے روندی کھڑی ہے یہ دی حیا کریں ہاں میری ماں دا جنازہ رات نو چمے ہاں میں علی جے حجور پیو دی تھی ہم حیا نو آیا جو میری چادر لہ لئیے ایو کمینہ جدہ مختار دے دربار چایا آئی نا تو جناب مختیار معمولاً پچھا ہے تو کربلا موجود ہمیں کیڑا ظلم کی تئی آدھے جدہ سی گھوڑے بھجاون تو بعد خیام حسینی اچ داخل ہوئے ہیں نا آدھے میں ڈٹھے خیمہ ہے جس خیمے دی شریف و عادج کوئی پرددار بعظمت بی بی کھڑی ہے کائنات دے پاسے منہ ہے آدھے میں جو چادر نیزے نال لہائی نا جھان پئی او مظلومہ مختار پچھے جدہ چادر لہائی آئی یا کوئی وینی کریں دی ہے یا کوئی نہ اسے لے کمینہ آدھا کھڑائی مختار ہاں وین کریں دی ہے بد دعا کر کے کھڑیا دی ہے اللہ تیرے ہاتھ تے پیر قطع کرے میں علی دی دی ہم میرا نانا محمد ہے میری زما زہرا ہے میری چادر لہا لئیے مختار اپنے تخت بے کے شکریہ ادا کیتا اپنے رب دا پروردگار مختار نو موقع دیتے ہی آج بدلہ میں لیسا مختار حکم دیتا اس کمینے نو زندہ جلا دے ہو ہاتھ پیر قطع کر کے اس نو زندہ جلا دے ہو تاکہ بی بی دی دعا میں مختار دے ہتھا تے قبول ہوئے اگر تسی میں سارے میرے نار رلو تو جناب مختار دی قبر علی پاسے منہ کر کے آتے ہیں مختار تو بے شک بدلے لین بے شک تو کربلا دے شہیدان دے قاتلانو فنار و سکر کیتے اس کمینے نو جلائے ہاتھ پیر قطع کر کے جس کربلا دے چٹیل میدان آلیہ دی چادر لٹی آئی لیکن مختار یاد رکھیں ایو جے لگ کمینے جل ونجن ہاں زینب دے اقوال دی قیمت نہیں اجرکم اللہ اللہ تو نے معرفت علیہ سو قبول فرمائے جدہ ٹور گئے ہس بطریے جدہ ٹور گئے ہس بھرا دے مہمان جدہ ٹور گئے ہس پتر جدہ ٹور گئے ہس بھرا وہ کیڑا اوکھا ویلا ہا جدہ حسین ٹردہ پیا ہا کدی سجیوں دامن پکڑ ونجے ہا کدی کھبیوں دامن پکڑ ونجے ہا
بیبیاں حالہ بنا لیا انج لگدا ہا حسین نہیں حسین دا جنازہ ودا ٹر دے رو کے کھڑی دی اکبر دا بابا تو میدان وینے اما دی جائی میرے وعدہ مکمل کرن دا ویلا آگے اگر میں میدان نہ ونیا میرے وعدے دے وچ تاخیر ہوندی بی بی ایک بڑا دکھا جیا سوال کیتا اللہ جنے بھیرا جواب کیویں دیتا رو کے کھڑی دی اکبر دا بابا اگر تم میدان ویندیں تو تیرے بعد تیریاں بہناں کین وجنے اجرکم اللہ سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ ویکھو جدا بھین دا سوال سنیا نا حسین کربلا دے چٹیل میدان شریفوں کوئی بڑا عظیم جواب دیتا اکھیں وس پیاں رو کے کھڑیا دن میری اماں دی جائی تو میرے بعد میرے اللہ دے حوالے اجرکم اللہ سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ ویکھو ازاداروں کربلا دا میدان دا محرم کس گئے ہس سہارے کس گئے ہس بچڑے کلیاں رہ گئیاں علی دیا غیور دیا سب تو پہلا ظلم ہوئے انہا کمینہ کھائے گھوڑیاں تے رکھو زینہ گھوڑیاں نو نویاں نال لاؤ جدے پترا بھراواں نال ستا پہ آئے گھوڑے بجا دے ہو اجرکم اللہ تورے معرفت لیا سو قبول فرمائے ازاداروں بھرانو بھین کسدا تبوں اوکھاوے دیئے لیکن او بھینا مروے دیاں جڑیاں موئے بھرانو مریندہ ویکھیں اللہ جنے کے جائی قیامت گزری ہو سی جدہ بھینا وے دیا رہیاں بھرا دلاج تے گھوڑے بج دے رہے اجرکم اللہ ازاداروں ماتمداروں گھوڑے بھجاوان تو بعد انہا کمینہ جڑا منصوبہ بڑھائے قبلہ جاڑا سے فرمیں دے ہوندے آئین جیویں جو لٹیاں دے خیام لگے ہوئے آئین فوج ارد گرد آئیے اپنی مرضی نال بالائینے اجرکم اللہ اگلا جملہ پڑھا ازاداروں اپنی مرضی نال لائیانے وقت بھا اپنی مرضی نال بجھی آئی اجرکم اللہ شریفوں ایک کمینے جدہ خیام داخل ہوئے پہلے تلوٹیں دے رائے علی دیاں دیاں چادران بہوں ظلم کیتے نے جدہ باہر آئین کہیں دی چادر کوئی نہ او شریفوں کہیں دے دور کوئی نہ آئین ایو وینا دے آئین نانا دھیاں رول گیانی اجرکم اللہ سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ ویکھو جدہ بھا لگی ہوئی علی دی آلی ادھی اتھے آئیے جتھے بیمار بچڑا ستا ہویا شریفوں دوڑی چوم کیا دیئے بچڑا جاگ اسی لٹے گئے بھرا بابا مہمان سارے مارے گئے خیام جلدے پین میں پوچھنا یا جو جل مرا یا باہر لگی ونیا او شریفوں حسین دے بیمار آکھائے پھپھی اماں میدان دو ٹور ونیو رو کے آدھیے آک بھال کے فیصلہ کار میں باہر جو ونجنا ہے میرے سر تے چادر کوئی نہیں اجرکم اللہ تورے معرفت لیا سو قبول فرماوے امام دا حکم ازاداروں ولی دیاں پرددار دیاں باہر آئین راویہ دا جدہ باہر کھڑیے یتیم سملے دی رہی دیاں سملے دی رہی او ویلا بھی آیا جو جلد خیام دے درتے کھڑیے حمیدہ دے میں آکھائے بھاوت گئی ہے جتنا قیمتی سامان ای چھوڑ والوان میں نہ دیا کنڈ کر کے بول تو کیا
سمجھے جو میرا قیمتی کیڑا سامان ہے رو کے آدھی ای دنیا دا مال نہیں حمید میرا بچڑا سجاد اندارے آدھے کوئی ایڈی ہمت پہاڑ آئی آخر تے خیمے جو گئی ہے انج بیٹھی ہے جویں نمازی تشہد وچ باندھا ہے بچڑے نو آدھی سجاد ہاتھ ودھا میری گردن چپا میں چاک لے وینیا شریف و حمیدہ دے جدہ گئیا تخالیا جدہ ولیے تکمبر جھکی ہوئی آئی بیمار نو کانتے چایا ہویا کربلا دی گرم زمین تے سمایا ہے ادائی ڈٹھائے جدے بھرا ستا پیا رو کے کھڑیا دیئی حسین تو اکبر چایا اجرکم اللہ سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ ویکھو سمال لیس یتیم چال ای بیمار شریفوں و رات ڈھال پئی جیڑی بھرا دے بعد بہو اوکھی آئیس کربلا دا جنگل بھراوا پترہ دیا لاشائن عزدارو قاتل ہسدے ودے آئین بھیڑا رو دیا آئین شریفوں جدہ سمال کے آب آئیس بھرا دی امانت سران دیا یہ بچڑا جی پھپی اماں میں نماز پڑھنی ہے اجرکم اللہ عزاداروں ماتمداروں جدالی دی دھی شام غریبہ دی نماز پڑھئے بہووں کی پڑھی آئے سے اس واسطے جو علی جے شریف دی دھی آئی بہو وڈی پرددار آئی تے بہووں کی پڑھی اس نماز کیڑی حالت آئی جدہ نماز شروع کی تھی رو کے کھڑی آدھی آئی میرا اللہ میں مسئلہ جان دیا جدہ عورت نماز پڑھے باندھ کمرہ ہووے سارتے چادر ہووے اگر ایک والی ننگا ہووے نماز نہیں ہو دی بی بی آدھے میرا اللہ باندھ کمرہ نہیں کربلا دا جنگلے بی بی آدھے ایک وال نہیں میں چادر لٹائی کڑیاں بی بی آدھے عام غیر محرم نہیں براد قاتل ہسدے کھڑین سجدے دے دے کے آدھے میری نماز قبول سلام یا حسین